الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین و سامعات، آج بتاریخ 21/12/2025 بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء اوپن بیڈگیری میں یہ اجتماع عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی مقرر کے طور پر ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، اور یہ مجلس دو اہم عناوین پر رکھی گئی ہے جو بہت ہی زبردست اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان عناوین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں جس عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا، میرا عنوان ہے گالی گلوچ اور بد زبانی۔ عزیزان ملت، اسلام ایک اجمل و اکمل دین ہے۔ اسلام نے شریفانہ اخلاقی زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اور اسلام نے ہر موڑ پر، ہر زمانے، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام مجھ کو اور آپ کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے، اور جو بھی انسان اسلامی اخلاق و کردار سے مزین ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شریعت اسلامیہ کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے کبھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے، رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ اور نادم ہوتا ہے، اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ عزیزان ملت، اسلام نے مجھ کو اور آپ کو زبان کی حفاظت کا خصوصی حکم دیا ہے۔ زبان یہ بظاہر چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس زبان کے صحیح طور پر استعمال کی وجہ سے آدمی کو دنیا و آخرت کی سعادت ملتی ہے، اور اگر آدمی اس زبان کا صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا ہے تو آدمی کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور یہ زبان انسان کو آخرت میں آگ کے شعلوں میں پھینک دیتی ہے، اور آدمی کے اخلاق کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ زبان سے ہی ہے۔ ایک انسان اس زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بھلی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہیں پر ایک انسان اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بیہودہ گوئی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور گالی گلوچ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو انسان کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کر کے قتل و غارت گیری تک پہنچا دیتا ہے، اور آج اکثر جگہوں کے حالات مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بات زبان سے شروع ہو جاتی ہے اور گریبان تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر انسان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اتنی خطرناک یہ گالی گلوچ ہے، اتنا خطرناک یہ فتنہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی بری نہیں ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ دوسروں کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے، گویا اس کا دوسروں کے خلاف زبان درازیاں کرنا یہ ایمان کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مجھ کو اور آپ کو جنت پانا نہیں ہے؟ جنت پانا ہے تو مجھ کو اور آپ کو ان 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور ان 2 چیزوں کی ضمانت دینی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز، زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ گویا زبان جب تک انسان کے جبڑوں میں دبے رہے گی انسان کے عیب و ہنر پوشیدہ رہیں گے۔ جیسے ہی یہ زبان کھلنا شروع ہو جائے گی تو تلوار سے تیز اور نشتر سے خطرناک طریقے سے چبھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کا خصوصی حکم دیتے ہوئے جنت کی ضمانت دی ہے، اور جب تک شرمگاہ کی آدمی حفاظت کرتا رہے گا معاشرے میں پاک دامنی رہے گی، اور جب انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو بے حیائی، فحاشی، عریانیت جنم لینا شروع ہو جائے گی، اور جگہ جگہ پر بدکاریوں کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص 2 چیزوں کی مجھ کو ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوانوں بتاؤ، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مائیں، کیا عورتیں، کیا بہنیں، سب اس برے فعل میں ملوث ہے، سب اس برے فعل میں ملوث ہے۔ نوجوان اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت اپنی زبانوں سے گالیاں بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، معاشرہ گالیوں میں ڈوبا ہوا ہے، گالیوں کی بوچھاڑ ہے۔ ہر جگہ پر جاؤ، گلی سے، سڑک سے گزرو، گالی کے بغیر آدمی وہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ گالیاں اے سے لے کر کے زیڈ تک ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کی، ہر نمونے کی، ہر طریقے کی گالی یاد ہوگی۔ وہیں پر اسلامی مبادیات کے تعلق سے انہیں پوچھیں، خود سوال کریں ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہے، اسلام کا معنی و مفہوم کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، نہیں بولیں گے۔ وہیں پر کوئی اے سے لے کر کے زیڈ تک گالیاں گنوانا شروع کر دیں گے تو آدمی کے کان سے لہو آنا شروع ہو جائے گا۔ اور مائیں تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر کیا ان بن ہو گئی، پورا گن ڈالیں گے، اماں بابا بھائی بہن سب کو گن ڈالیں گے۔ آج معاشرہ اسی میں ملوث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ان اللہ لیبغض الفاحش البذی، اللہ رب العالمین فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی چیز کی وصیت کر دیتے تو صحابہ اکرام کا کیا کردار ہوتا آپ دیکھیں۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعہد الیہ، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا۔ تو جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی اونٹ کو گالی دی، نہ کسی بکری کو گالی دی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کر دی کہ کسی کو گالی نہ دینا، تو جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی ہے۔ بھائیوں، ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ بیہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم نے ایسے ذمہ داروں کے بارے میں بھی سنا ہے،
آج ہم نے ایسے ذمہ داروں کے بارے میں بھی سنا ہے، ایسے بڑے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ علماء حق، داعیان کتاب و سنت، وارثین انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق زبان درازیاں کرتے ہیں، ان سے متعلق ان کی زبانوں پر آرے جارے کے الفاظ ہوتے ہیں، علماء سے متعلق آرے جارے، اس طرح کی بےہودہ گوئی علماء سے متعلق آج ذمہ دار جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ ہم نے سنے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ بھائیوں، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی، مومن تو نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، ہاں نہ کیا ہے لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی زبان درازی کرنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو مجھے جنت میں داخلے اور جہنم سے بچنے کا سبب بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو ارکان اسلام بتاتے ہیں، نماز، روزہ، حج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرماتے ہیں کہ اس کو قابو میں رکھو۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قابو میں رکھو۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی اپنی گفتگو کے سلسلے میں بھی پکڑا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ تنبیہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ تیری ماں تجھے گم پائے، اور آج بھی عربوں میں یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کی تنبیہ کے طور پر، تحذیر کے طور پر، ڈرانے کے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ تیری ماں تجھے گم پائے۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ اب ان الفاظ کو لے کر کے یہاں پر ضمناً یہ بات کہہ دوں کہ یہ انجینئر جیسے لوگ ہیں نا، یہ جاہل لوگ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ احادیث سے ان الفاظ کو اٹھاتے ہیں، ان الفاظ کو لے کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں، جن کا ایمان کمزور ہے، جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق علماء کرام وارثین انبیاء کرام سے نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، دیکھو صحابی رسول کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے۔ اب وہ نوجوان سنے گا اور اپنے دل و دماغ میں اس صحابی کے متعلق اپنے دل و دماغ میں زہر ڈالے گا۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالتے ہیں اور لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، اور کہا کہ آدمی اپنی زبان کی کاٹ کی وجہ سے، یعنی بد گوئی، بیہودہ گوئی، فحش گوئی، لعن طعن کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ کیا ہے پھینکا جائے گا۔ اس کو جہنم میں اوندے منہ کیا کر دیا جائے گا؟ ڈالا جائے گا۔ تو یہ گالی اتنی خطرناک چیز ہے، اور آج کیا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ بولو، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے مسجدوں میں بیٹھ کر کے گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر کا ادب و احترام بھی انہیں نہیں رہتا ہے۔ آج نوجوان دیکھیں آپ، ہاں کہ کیا ہے، حرام خوری کرتے رہیں گے باہر، ہاں کھٹوں پر ٹھہریں گے، سڑکوں پر ٹھہریں گے، ہاں سگریٹ نوشی کیا ہے، سگریٹ بیڑی اپنے منہ میں پکڑیں گے، اب یہ حرام خوری بھی کر رہے ہیں۔ اور جب سگریٹ کسی کے ہاتھ سے منگانا ہے تو گالی کے بغیر نہیں منگائیں گے، ہاں گالی دے کر کے بھی اس کو منگائیں گے، اور رات بھر فون پر ٹک 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 مارتے رہیں گے، آن لائن گیمز کھیلتے رہیں گے، لے گالیوں کی بوچھاڑ۔ کیا تمہیں جہنم کی وعیدوں سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بھائیوں یاد رکھیں، ایک اہل حدیث فرد اور ایک عام فرد میں فرق ہوتا ہے۔
ایک اہل حدیث گھرانے کی عورت ایک عام عورت میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے اس فرق کو نہیں سمجھا ہے تو آپ نے منہج اہل حدیث کو نہیں سمجھا ہے. کیونکہ ایک اہل حدیث فرد کے سامنے ساری تعلیمات ہوتی ہے، اس کے سامنے نصوص دلائل ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنی گری ہوئی چیز کو انجام دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جاؤ اہل حدیث گھرانوں کی عورتوں کو بھی دیکھ لے، ہاں ماؤں کو بھی دیکھ لے، بھائی اپنے بچوں کو بھی گالیاں دے کر کے بلاتی ہے. ہاں عورتیں اپنے کیا ہے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، شوہر اپنی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے گالیاں بکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ گالی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے اور یہ انسان کو جہنم میں پھینکنے والی چیز ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ یہ گالیوں کی مختلف صورتیں ہیں، گالیوں کی مختلف صورتیں ہیں. چند صورتیں یہاں پر ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی صورت کیا ہے کہ آدمی رب العالمین کو گالی دیتا ہے، آدمی رب العالمین کو گالی دیتا ہے. اب اس گالی دینے میں بھی کئی ساری صورتیں نکلتی ہے کہ آدمی اللہ کو کیسے گالی دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے اور یہ مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں ہے. اب ابن آدم مجھ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ ابن آدم کا مجھ کو گالی دینا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ رب العالمین کا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کیا جاؤں گا. یعنی وہ بعض بادل موت کا منکر بنتا ہے، بعض بادل موت کا انکار کرتا ہے. اب ابن آدم کا گالی دینا رب العالمین کو کیسے؟ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ رب العالمین کا بیٹا ہے. اب یہ بات یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اب ہم کون سے مہینے سے گزر رہے ہیں؟ یہ دسمبر کا مہینہ ہے. اب 2-3 گزر جائیں گے تو اس کے بعد 25 دسمبر آ جائے گا. اب 25 دسمبر کے دن ایک الگ طرح سے ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اور اس دن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. اب اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے. تو عیسائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں. اب قرآن مجید اس کا رد پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ سورہ اخلاص اٹھائیں اور دیکھیں کہ رب العالمین نے کیا کہا. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، رب العالمین بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اب اس صورت کی روشنی میں آپ ان عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھیں گے تو یہ صورت اس طرح کے جتنے باطل عقائد، جتنے باطل نظریات افکار آج امت محمدیہ میں ہو یا دیگر مذاہب کے لوگوں میں پائے جا رہے ہیں، یہ صورت رد کرتی ہے. نصرانیوں کا یہ صورت رد کر رہی ہے کہ نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. اور مشرکین عرب کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور آج بھی مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت ائمہ کرام اور نبی علیہ السلام رب العالمین کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں. یہ صورت ان تمام باطل عقائد و افکار کا رد کرتی ہوئی کہتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. تو میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیے گا، اس کرسمس کے موقع پر ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے بوڑھے سب اس میں ملوث ہوتے ہوئے عیسائیوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اب ان کے اس تہوار پر ہمارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب آپ ان کو اس گھنونے کام پر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟
آپ ان کو اس کے اس عمل پر مبارکبادی دے رہے ہیں، تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ ان کو مبارکبادی پیش کر کے ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟ اور جو رب العالمین کا بیٹا مانتا ہے وہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، اور جو رب العالمین کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہے، یہ کفریہ عمل ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو گالی دینا ہے، نبی علیہ السلام کو گالی دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت کو آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، راستے پر چلے بغیر آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، آپ کا مذاق بناتا ہے، ہاں آپ کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، طرح طرح کے آئے دن واقعات آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پر یہ ہوا وہ ہوا۔ یاد رکھے جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اور جو بھی شخص اس خطرناک کام کا مرتکب ہو جاتا ہے اس کا انجام، اس کی سزا قتل ہے، اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت امت، ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہے، تو میرے اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ میں اور آپ نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو گزارے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیاں نہیں گزاریں گے تو یہ واقعات تو رونما ہوتے ہوئیں گے، اور اس سے آپ کو کیا فرق پڑائے گا؟ آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وقتی طور پر آپ کے جذبات تو باہر آ سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو ایمانی کیفیت ہے، حرارت ہے، وہ بالکل کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے سائے میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو گزارے۔ اب تیسری صورت کیا ہے گالی دینے کی؟ اب تیسری صورت گالی دینے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق اپنے دل و دماغ میں بغض، عناد رکھنا یہ کفر ہے۔ تنقیص کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تذلیل کرنا، ان کی تحقیر کرنا، یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دیتا ہے اس پر رب العالمین کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ گالی کی تیسری صورت ہے۔ اب چوتھی صورت کیا ہے گالی کی؟ کہ اپنے ماں باپ کو یا کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینا، یہ عام ہے، یہ صورت عام ہے اور یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کیا ہو گیا، اماں بابا کو گن ڈالتے ہیں، اماں بابا پر آ جاتے ہیں۔ اماں بابا تو کچھ بگاڑے نہیں رہتے ہیں، ان دونوں نے ہی کچھ اپنا بگاڑ لیے رہتے ہیں، لیکن بات کہاں جاتی ہے؟ اماں بابا تک جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الکبائر الشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شتم الرجل والدی، من الکبائر شتم الرجل والدی، کہ آدمی اپنے ماں باپ کو یا کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب پانچویں صورت کیا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، اور یہ بھی عام ہے۔ بھائی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت الفت کا پیار بھرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو وہی شخص، وہی آدمی ہینڈل کر سکتا ہے جس کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کو جانتا ہے۔ اگر بیوی کی جانب سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یہ ایک شوہر کے اندر یہ طاقت، استطاعت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی کمی کوتاہی پر صبر کرے، صبر سے کام لے۔ اور یہ عورت کا فریضہ ہے کہ اگر اس کے شوہر سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پر صبر سے کام لیتے ہوئے بات کو طول نہ دے، بات کو آگے نہ بڑھائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو طلاق کے، خلا کے جو واقعات آتے ہیں یہی سے،
یہی سے کہ تھوڑا بہت کچھ ہو گیا بیوی چالو شوہر پر گننا شروع ہو جاتی ہے، طرح طرح کی گالیاں۔ اب آپ گالیاں سنیں گے تو کانوں میں سے خون آ جائے گا، اتنی خطرناک گالیاں دی جاتی ہے۔ اب شوہر اپنی عورت کو برداشت نہیں کرتا ہے تو گالیوں کی بوچھار کر دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی دیگر ساری صورتیں ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات خلاصے کے طور پر گالی گلوچ کرنا، بد زبانی کرنا یہ سب سے خطرناک فعل ہے، یہ سب سے خطرناک فعل ہے، اور جو بھی شخص اس میں ملوث ہوگا اس کو توبہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور سچی پکی توبہ کرتے ہوئے آئندہ اس فعل کا وہ ارتکاب نہ کرے۔ اگر وہ اس فعل میں ملوث ہے تو یہ فعل آدمی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب گالی کی کئی ساری صورتیں ہیں، ایک ایک صورت پر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالی جا سکتی ہے، بس آپ یاد رکھیں پہلی صورت اللہ کو گالی دینا ہے۔ اب وہ کیسے کہ آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا گرداننا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اور اس کا انجام آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ انجام آدمی کو کہاں پہنچائے گا؟ جہنم میں پہنچائے گا۔ دوسری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہے۔ تیسری صورت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالی دینا ہے۔ چوتھی صورت اپنے ماں باپ یا کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینا، یا بیوی کو گالی دینا، یا بیوی کا اپنے شوہر کو گالی دینا، چھوٹوں کا بڑوں کو گالی دینا۔ یاد رکھے گالی گلوچ کسی خاص آدمی کے ساتھ ہو، یا کسی عام آدمی کے ساتھ ہو، یا کسی جاندار چیز کے ساتھ ہو، یا کسی بے جان چیز کے ساتھ ہو، ہر حال میں ہر صورت میں یہ مذموم فعل ہے، اور قرآن و حدیث میں اس فعل کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور جو بھی اس فعل میں ملوث ہوگا پڑا رہے گا اسے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ فعل آدمی کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔